اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وہم ودفع الوہم قد يعترض على المختار أو يعترض على المختار فيقال أنه لا يمكن الوضع بإزاء العام لأن الوضع له يستدعي أن نتصور معنى كليا جامعا بين أفراده ومصادقه هو الموضوع له كما في أسماء الأجناس۔ آج جو ہماری گفتگو مصنف نے جو کل اختیار کیا تھا کہ ہم نے جو کیا اختیار کیا ہے کہ مثلا یہ وضع صحیح کے لیے ہے یا عام کے لیے، تو مصنف نے کہا کہ ہم نے یہ اختیار کیا ہے کہ یہ وضع عام کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف آج جو ہے وہ وہم ودفع کہہ رہے ہیں کہ یہ وہم ودفع اسی مختار مصنف سے متعلق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو اختیار یہ کیا ہے کہ وضع جو ہے عام، چاہے الفاظ عبادات ہو یا الفاظ معاملات، وہ وضع کیے گئے کس کے لیے؟ عام کے لیے۔ اچھا صحیح کیا ہے، عام کیا ہے، کل انشاءاللہ واضح ہوگی بات۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ اختیار کیا کہ یہ عام کے لیے وضع ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ہم پر اشکال کرے، اعتراض کرے۔ البتہ اس کو اشکال بھی نہیں کہا، اس کو وہم کہا ہے۔ وہم کسے کہتے ہیں؟ جو تھوڑا سا ادنا تعامل سے تھوڑے سے تعامل کیجیے آپ تو وہ دفع ہو جائے۔ ہاں، تو اس پر دیکھیے وہم کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ وہم پر اشکال کرے، وہم توہم ہو کسی کو کہ آپ عام کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں، جبکہ آپ خود اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ وضع کے لیے تصور معنی و تصور لفظ دونوں ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا نا کہ وضع میں لابد فی اللفظ ان یکون تصور فی اللفظ والمعنی، لفظ و معنی دونوں کا تصور ضروری ہے۔ آپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں۔ اور اگر آپ عام کے قائل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ عام میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صلاۃ فاسدہ کو بھی صلاۃ کہتے ہیں اور صحیحہ کو بھی صلاۃ۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جس میں 11 اجزاء ہیں، تمام اجزاء و شرائط ہیں، اس کو بھی آپ جو ہے وہ نماز کہیں گے، اور جس میں 9-10 ہیں اس کو بھی آپ صلاۃ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 9-10 کیا ہو رہا ہے؟ کبھی 10 جو 11 اجزاء تھے 10 ہو جانے، کیا کبھی سورہ الحمد کے بھول جانے کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے 10 ہو رہے ہیں، کبھی جو کیا ہے رکوع کے نہ ہونے کی وجہ سے 10 ہو رہے ہیں، کبھی سجدے کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ اتنے ہیں، ہے نا۔ تو یہ متوہم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وضع کیے گئے ہیں عام کے لیے، جبکہ آپ نے کہا ہے کہ وضع کے لیے تصور لفظ و تصور معنی دونوں ضروری ہے، اور اگر ہم یہاں پر عام کے لیے تصور کر رہے ہیں تو یہاں پر تصور معنی نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ کیسے تصور کریں گے؟ آپ مطلب کوئی ایک معیار آپ کے نزدیک ہونا چاہیے کہ ہم مثلا ہم نے مثال نماز کی فرض کی ہے کہ ہم نماز کسے کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس نماز کے لیے ہے کہ وہ نماز اسے کہتے ہیں جس میں 11 کم سے کم 11 اجزاء ہوں، ہے نا۔ اور عام والے کیا کہتے ہیں؟ عام والے کے نزدیک 5 اجزاء بھی ہیں پھر بھی نماز ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ یعنی اس پر صحیح ہے کہ نماز کا اطلاق ہو، 6 ہے تو بھی، 10 ہے تو بھی، 11 ہے تو بھی۔ تو ایک کوئی جامع افراد جو ہے وہ آپ نہیں فرض کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، اس پر عام کا اطلاق کر سکیں، واضح۔ جبکہ ہم نے کیا کہا کہ وضع میں تصور لفظ و تصور معنی ضروری ہے، واضح۔ تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، آپ نے جو اشکال کیا ہے اس سے ہم انکار نہیں کر رہے کہ ہم نے کہا ہے کہ وضع میں تصور لفظ و تصور معنی دونوں ضروری ہیں۔ ایسے یہ اشکال کس کا ہے؟ سیرین باق یہ اشکال کس کا تھا؟ نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں کوئی مطلب نام نہیں ہے اس کا۔ مطلب صحیح والوں کا اشکال ہو گیا نا، جو صحیح ہے وہ اشکال کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں، ظاہر سی بات ہے، وہ تو صحیح والے ہی کہیں گے صحیح، لیکن جس سے وہ پوچھے کہ نام کیا ہے جنہوں نے کیا، وہ نام انہوں خود نہیں، وہ دیکھیے خود فعل مجہول کے ذریعے سے وہ خطاب کیا ہے، یتوہم۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی، ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو، خود اپنی طرف سے اشکال کیا ہو، اس کا جواب دیا تب ہوں۔ اب دیکھیے تو یہ تو اشکال واضح ہوگی، ہے نا۔ اب آئیے جواب اس کا کیا دے رہے ہیں۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے وضع میں کہا ہے کہ لفظ و معنی کا تصور ضروری ہے، ٹھیک ہے، تب جا کے آپ کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کر سکتے ہیں۔ لیکن مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ تصور لفظ میں اور تصور معنی میں ضروری ہے کہ مثلا تفصیلاً آپ تصور کریں۔ ہم نے تو کیا کہا تھا کہ وضع کے لیے کیا ہے، اگر تصور بے وجہ ہی بھی ہے تو وہ کافی ہے کہ نہیں، تفصیلی جو ہے ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر آئیے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہاں پر ٹھیک ہے، یعنی اس کے 11 اجزاء اور 5 اجزاء، ان کا اشکال یہی تھا کہ آپ کس کو کہیں گے کہ نماز ہے، 5 اجزاء والے کو یا 11 اجزاء والے کو۔ تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایک قدر جامع کو فرض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک قدر جامع کو جب ہم نے فرض کر لیا تو اب
ہم جب قدر جامع کو فرض کر لیا، جامع کسے کہتے ہیں؟ جامع اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے نیچے آنے والے تمام افراد کو شامل ہے کہ نہیں؟ آپ نے مطلب لمحہ میں جامع و مانع. ہاں لمحہ میں جو ہے وہ ایک وہ پڑھا ہوگا، ایک مثال دیتے ہیں کہ حد ترخص کے لیے ہے نا، حد ترخص کیا ہے؟ اذان کا مخفی ہونا یا پھر جو ہے کیا ہے جدران کا مخفی ہونا، جدار کا مخفی ہونا. جی کہتے ہیں نا کہ یا تو شہر کی دیوار مخفی ہو جائے تو قصر کرو، ہیں ہاں یا پھر جو ہے اذان نہ سنائی دے تو کیا کریں؟ اور دونوں میں سے مطلب کون سے مخفی ہونا چاہیے یا دونوں ساتھ؟ تو کہا کہ یہاں پہ قدر جامع ہے، وہ کیا؟ اذا وصلت الى حد ترخص، جب حد ترخص پہ پہنچ جاؤ. حد ترخص پہ پہنچ جانے کا کیا مطلب ہے؟ تو حد ترخص پہ پہنچنا کبھی اذان کی وجہ سے ہو جاتا ہے مخفی ہونے سے، اور کبھی جدا کے مخفی ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم نے وضع کے لیے کیا ہے ایک قدر جامع کو فرض کیا ہے، اور اس قدر جامع میں 9 اجزاء والی بھی نماز جو ہے وہ شامل ہے، 11 اجزاء والی بھی نماز شامل ہے، اور 10 اجزاء والی بھی نماز شامل ہے. کہہ رہے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئی بات، ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کلمے کی تعریف میں؟ کلمہ وہ ہے کہ جس کے اندر جو 2 حرف یا اس سے زیادہ سے مل کے بنے. بات واضح؟ کلمہ دیکھیے گا، بہت اچھی بات کہی. کہا کلمہ وہ ہوتا ہے کہ جو 2 یا اس سے زیادہ حروف سے مل کر بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب مصنف کہہ رہے کہ آپ دیکھیے اب تو یہ کیا ایک قدر جامع ہو گیا کلمے کے لیے، کیا کہ 2 یا اس سے زیادہ حرف ہو. لیکن ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہی کلمہ کبھی جو کیا ہے عین لام یہ سے علی سے بن ملتا ہے، کبھی محمد، کبھی جعفر، کبھی باقر، کبھی کچھ ہے نا. تو اس میں کیا ہوتا ہے حروف بدلتے جاتے ہیں، لیکن وہ جو آپ نے قدر جامع فرض کیا ہے وہ ہر ایک میں ایک رہتا ہے. وہ کیا 2 یا 2 سے زیادہ. ٹھیک ہے، حروف جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں. تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ؟ ہم نے یہاں پر حروف ہجائیہ جو ہیں 28 ہم نے ان کو فرض کیا. ٹھیک ہے، ان کو فرض کرنے کے بعد، ان کو غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے ایک قدر جامع کو تصور کیا، اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا وضع کر دیا. ٹھیک ہے، کلمے کو. یہ کلمہ وہ ہوتا ہے کہ جو 2 یا 2 سے زیادہ. اب ان 28 حروف میں سے جو بھی آپ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کو یوز کریں گے ہم کہیں کہ وہ کلمہ ہے. کہ یہی حال ہم نے نماز میں کیا ہے مثلا، یا الفاظ عبادات میں عام کے لیے وضع کرنے کے لیے ہم نے ایک قدر جامع کو فرض کیا ہے. ٹھیک ہے، ماہیت صلاۃ کو. اور اس ماہیت صلاۃ کے لیے ہم نے کیا کہا؟ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ نماز وہ ہوگی کہ جس میں کم از کم 5 اجزاء پائے جاتے ہیں، یعنی ارکان. جی ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اب ہو سکتا ہے کبھی 9 والے کو بھی ہم نماز کہیں گے، 11 والے کو بھی نماز کہیں گے، 7 والے کو بھی نماز کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قدر جامع میں سب کے سب مشترک ہیں. جس طریقے سے کیا ہے، جس طریقے سے عین لام یہ سے بھی مل کر کلمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، عین میم رے سے بھی مل کر کلمہ بنتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی الفاظ سے جو کیا ہے کلمہ بن جاتا ہے. لیکن کیوں؟ آپ کو کہے گا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پہ تو ماہیت بدلی. اور ایک اور بات جو جس پر تھوڑا غور کرنے والی بات ہے، اصل میں ان لوگوں کا اعتراض کیا تھا؟ ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا نا کہ آپ جب بنا قدر جامع کے جب آپ یہ کر رہے ہیں نا، وضع کر رہے ہیں بنا تصور لفظ و معنی کے، تو کیا ہو رہا ہے کہ ماہیت بدل جا رہی ہے. ماہیت کیسے بدل رہی ہے؟ کبھی آپ 11 اجزاء والے کو نماز کہہ رہے ہیں، کبھی جو 10 والے کو اجزاء والے کو نماز کہہ رہے ہیں، کبھی جو 7 کو، کبھی 6 کو. تو ماہیت جو ہے وہ اور تبدل فی الماہیت جو ہے وہ محال ہے. ماہیت کے لیے ایک چیز کا فرق ہونا ضروری ہے، ماہیت کبھی نہیں بدلتی. مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ماہیت نہیں بدل رہی ہے، ماہیت کا جو افراد ہیں وہ بدل رہے ہیں. ماہیت کے افراد کبھی 10 ہو رہے ہیں، کبھی 11 ہو رہے ہیں. کبھی جس طریقے سے کلمے میں دیکھیے، ہم نے کلمے میں کیا قدر جامع بتایا کہ 2 سے زیادہ. اب دیکھیے وہی کبھی جو کیا ہے ان 28 میں سے کچھ حروف مل کر بنا رہے کلمہ، کبھی کچھ اس طریقے سے. لیکن جو ماہیت ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ، وہ اپنے حال پر باقی ہے. اس کے افراد جو ہیں کیا ہیں بدلتے جا رہے ہیں. تو یہاں پر تبدل فی الماہیہ لازم نہیں آ رہا ہے جو آپ نے اعتراض کیا ہے. مصنف کہہ نہیں، ماہیت اپنے حال پر باقی ہے، تبدل اور تغیر جو ہو رہا ہے وہ افراد میں ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کب ہے، اشکال کب ہے؟ جب تبدل فی الماہیہ، اور یہاں پر تبدل فی الماہیہ لازم نہیں آ رہا ہے. واضح ہو گیا؟ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہہ رہے قد یعترض علی المختار فیقال، ہو سکتا ہے کوئی ہمارے مختار کے اوپر جو ہم نے اختیار کیا ہے کہ وضع جو ہے وہ عام کے لیے ہے، کوئی اعتراض کرے اور کہے کہ انہ لا یمکن الوضع بازاء العام، کہ الفاظ عبادات یا الفاظ معاملات کا عام کے لیے وضع کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، دلیل کیوں ممکن نہیں ہے بھائی؟ کہ لأن الوضع له یستدعی ان نتصور معنی کلیا جامعا بین افراده و مصادیقه هو الموضوع له کما فی اسماء الاجناس.
اس لیے کہ وضع کیا تقاضا ہے؟ وضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، ایک معنی کو، ایک کلی معنی کو تصور کریں، ٹھیک ہے، کہ جو کلی معنی اپنے تمام افراد و مصادیق کے لیے جامع قرار پائے، جیسا کہ اسماء اجناس میں ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں، اسماء اجناس میں مثلاً حیوان کے لیے، انسان کے لیے ایک وضع کر دیتے ہیں۔ اب انسان یہی متغیر ہوتا جاتا ہے، کبھی جو ہے سمیع آ گئے تو انسان، زید، بکر، یہ سب انسان کے افراد ہوتے ہیں، لیکن سب شریک کس میں ہے؟ جنس میں، جی ہے نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْوَضْعُ لِلصَّحِيحِ يَسْتَدْعِي تَصَوُّرَ كُلِّ جامع بین امارات وبعض۔ اور اس طریقے سے وضع جو ہے وہ صحیح کے لیے جو وضع ہوتا ہے، اس میں کیا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلی کو تصور کرتے ہیں آپ کہ جو اپنے تمام مراتب اور تمام افراد کے لیے جامع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا شک ان مراتب، اب دیکھیے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو مراتب صلاۃ ہیں، صلاۃ نماز کے جو مرتبے ہیں، وہ صحیح اور فاسد ہونے کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صحیح نماز کسے کہتے ہیں؟ جس میں تمام 11 ارکان ہوں، 11 اجزاء، ٹھیک ہے۔ کثیر متفاوت ہے، جو کہ کیا ہے، مختلف ہیں۔ جی اب دیکھیں نماز کتنی مطلب نماز کے وہ ہیں، بہت مطلب اختلاف ہے نماز کے حوالے سے۔ کچھ نماز ایسے ہے جو بنا رکوع کے ہے، کوئی نماز ایسی ہے جو بنا سجدے کے ہو، یہ سب افراد ہیں کہ نہیں ہیں، مراتب ہیں نماز کے۔ کچھ وہ ہے جو بنا قنوت کے ہیں، کوئی نماز وہ ہے کہ جو مثلا مرجع کی نماز ہے، کوئی نماز عام آدمی کی نماز ہے، کوئی جو ہے بنی اور بقال کی نماز ہے، سب مطلب مراتب ہیں نماز کے، صحت اور فساد کے اعتبار سے یہ مختلف مراتب ہیں۔ وَلَيْسَ بَيْنَهَا قَدْرٌ جَامِعٌ يَصِحُّ وَضْعُ اللَّفْظِ بِإِزَائِهِ۔ تو جب نماز کے اتنے متفاوت اور متکثرین، کتنا زیادہ تعداد میں اس کے افراد ہیں، مراتب ہیں، تو کیا ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی قدر جامع نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کہہ سکیں کہ ہاں ایک قدر جامع ہے کہ جس کے لیے نماز کو وضع کیا گیا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر یہ چیز ہوگی تو اس کو نماز کہیں گے، ورنہ نہیں کہیں گے۔ یہاں پہ کوئی قدر جامع نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 11 اجزاء والے کو بھی آپ نماز کہہ رہے ہیں، 10 والے کو بھی کہہ رہے ہیں، 7 والے کو بھی کہہ رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو یہ تو مستشکل یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی قدر جامع نہیں، ٹھیک ہے۔ کر توضیح ہو ذالک، کر کے اس اشکال کو ہم تھوڑا سا اور آپ کے لیے واضح کر رہے ہیں۔ کیسے کہ ان ای جزء من اجزاء الصلاۃ، دیکھیے یہ جو مراتب صلاۃ جو ہے صحت اور فساد کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ کبھی نماز فاسد ہوتی ہے ایک جز کے فارغ نہ ہونے سے، کبھی 2 جز کے، کبھی 3 جز کے، ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان جزء من اجزاء الصلاۃ تلقا، کہ اذا فرض عدم یصح صرف اسم صلاۃ الباقی، کہ اگر کوئی جز نماز کا، یا جز نہیں کہہ لیجیے، اجزاء صلاۃ 11 ہیں، ٹھیک ہے، ارکان کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہ حتیٰ ارکان ہی آپ سمجھ کے کیوں نہ فرض کریں، کہ اگر ارکان کو آپ فرض کریں کہ نہیں ہے، رکن اگر نہیں ہے نماز میں، تو کیا ہوگا، کہ یسے ہو صرف کوئی اسم صلاۃ الباقی، تو ٹھیک ہے۔ ان 11 میں سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جزء نماز نہیں ہوتی نماز میں، مثال کے طور پر کیا ہے، قنوت جزء نماز نہیں ہے، ذکر جزء نماز نہیں ہے، لیکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دے انسان، باطل ہے۔ یا پھر رکن وہ ہے کہ جس کو بھولے سے جان بوجھ سے دونوں اگر تو نماز باطل ہے۔ تو اب دیکھیے تو کیا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کبھی جز کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز باطل ہے، کبھی رکن کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز باطل ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، جو عام والے ہیں اس پر جیسے ہو صدق و اسم صلاۃ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز ہے، چونکہ عام قائل ہے۔ اور عام کیا کہتے ہیں، عام ہی وہ ہوتے ہیں کہ جو صحیح اور فاسد دونوں کو نماز کہتے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے بنا القول بالعام واضح کما یصح صدقہ مع وجودہ و فقدانہ غیر من اللہ۔ جس طریقے سے دیکھیے، جس طریقے سے ابھی ہم نے کیا فرض کیا تھا کہ ذکر نہیں ہے اور رکن میں سے کوئی رکو نہیں ہے، اب اسی کو کچھ اور کو کسی اور کا فقدان فرض کیجیے، ذکر نہیں بلکہ مثال کے طور پر نماز ایسی ہے کہ جس میں جو کیا ہے جلسۃ الاستراحہ نہیں ہے، دو سجدوں کے بیچ میں جو ہے آپ بیٹھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تشہد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ادھر رکوع نہیں بلکہ سجدہ نہیں ہے نماز میں، تو رکن میں تو کبھی رکن میں تبدیلی ہو گئی، کبھی جز میں تبدیلی ہو گئی، تو آپ دیکھ رہے ہیں تو تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر، نماز کہہ رہے ہیں اس کو، نماز کا اطلاق آ رہا ہے۔ وعلیہ یکون کل جزء مقوما للصلاۃ عند وجودہ غیر عند عدمہ۔ تو اس طرح سے کیا ہوگا، اس طرح سے کیا لازم آئے گا، اشکال یہ آئے گا کہ ایک جز کہ جو ایک وقت میں مقوم تھا نماز کے لیے، یعنی نماز کو جس کی وجہ سے نماز کی حیت باقی ہو رہ رہی تھی،
ہاں جس کی وجہ سے نماز آپ کی صحیح ہو رہی تھی، وہی جز جو ہے کیا ہے وہ مقوم نہ بھی ہو رہا، اس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں لازم آ رہا ہے. کیسے؟ یعنی آپ کیا کہہ رہے تھے کہ رکوع ہے تو نماز آپ کی ہوگی، تو یہ مقوم ہو گیا. جیسے انسان و ناطق میں، ناطق کیا ہے؟ مقوم انسان ہے. ٹھیک ہے، اگر ناطق نہ ہو تو انسان نہیں بن سکتا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رکوع مقوم نماز ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رکوع مقوم نماز ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن دوسرے وقت پہ آپ جب رکوع نہیں ہے تو کہہ رہے پھر بھی یہ نماز ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک وقت میں مقوم بھی ہو اور مقوم نہ بھی ہو؟ عام والے تو ہی نہ کہتے ہیں وَعَلَيْهِ يَكُونُ كُلُّ جُزْءٍ مقوم لِلصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِهِ. اگر ہے وہ چیز، اگر رکوع ہے تو وہ مقوم ہے، رکوع نہیں ہے تو مقوم نہیں ہے. اور وغیر مقوم عند عدمہ، جب وہ چیز نہیں ہے تو مقوم نفس صلاۃ نہیں ہے. تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ اگر ایسا آپ فرض کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَيَلْزَمُ التَّبَدُّلُ فِي حَقِيقَةِ الْمَاہِیَّہ. تو اگر ایسا آپ فرض کریں گے کہ ایک وقت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز مقوم نماز ہے اور دوسرے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ مقوم نماز نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تبدل فی الماہیہ ہو رہا ہے، ماہیت متغیر ہو رہی ہے. آپ سے ایک مطلب پوچھا بھائی یہ بتائیے کہ نماز کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نماز وہ ہے کہ جس میں 6 اجزاء ہوتے ہیں اور 5 ارکان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے نماز پڑھی 5 اجزاء اور 5 ارکان کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک جز ہم نے مثال کے طور پر قنوت کو چھوڑ دیا. اب آپ سے پوچھا آپ کیا کہ نماز ہے ہی نماز نہیں؟ کہیں گے ہاں نماز ہے. میں نے کہا بھائی ابھی تو آپ نے ماہیت یہ بتائی تھی نماز کی کہ جس میں 5 ارکان اور 6 اجزاء ہوں. ابھی جب ہم پوچھ رہے ہیں 5 اجزاء اور 5 ارکان ہو تو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے. تو جو جز ہم نے جو قنوت چھوڑا ہے، آپ اس کو پہلی مرتبہ کہہ رہے تھے کہ وہ ماہیت کا فرد ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ماہیت کا فرد نہیں ہے. تو اس طرح سے کیا ہوگا؟ اس طرح سے ماہیت صلاۃ پہلے آپ کے نزدیک 11 تھی اور اب جو ہے 10 ہو گئی. تو یہ تبدل ہو رہا ہے کہ نہیں ماہیت میں؟ اور کہہ رہے ہیں کہ ماہیت میں تبدل جو ہے محال ہے، ماہیت میں تبدل نہیں ہو سکتا، تو وہ ماہیت ہی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، حقیقت کیسی ہے کہ جو تبدیل ہو جائے؟ بل یلزم التردید فیہا عند وجود تمام الاجزاء لأن ای جزء منها لو فرض یبقى صدق الاسم علی حالہ. بلکہ اس سے لازم یہ آ رہا ہے کیا کہ تردید فی الماہیہ، ماہیت میں کیا ماہیت متردد ہو جائے عند وجود تمام الاجزاء، جب تمام اجزاء جو کیا ہو موجود ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا کہ 10 اجزاء والی بھی ماہیت ہے. اب جب 11 ہو جائے تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ ماہیت ہے، تو پھر تو متردد ہو گئے بھائی. ہم آپ سے ایک مرتبہ پوچھا تو آپ نے کہا تھا کہ 11 اجزاء والی نماز ہے، دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ 10، تو پھر ہم تردید میں پڑ گئے کہ آخر آپ کون سی نماز چاہتے ہیں، 10 اجزاء والی یا 11 والی؟ کل چل کے آپ کہیں گے 7 اجزاء والی بھی ماہیت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کیا ہوگا؟ اس طریقے سے ماہیت متردد ہو جائے گی سامع کے نزدیک. لأن أي جزء منها لو فرض يبقى، اس لیے کہ دیکھیے جو بھی جز ہے اگر اس کا عدم فرض کریں پھر بھی آپ چونکہ عام کے قائل ہیں لہٰذا آپ کہیں کہ نماز کا صادق اس کا. ٹھیک ہے، اس میں صلاۃ چالی جا رہا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ جس چیز کو آپ مقوم فرض کر رہے ہیں اسی کو دوسرے وقت میں غیر مقوم فرض کر رہے ہیں. تو یہ تبدل فی الماہیہ لازم آ رہا ہے. یہ خلاصہ اشکال ہے. ٹھیک ہے، وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، یہ دونوں چیزیں تبدل فی الماہیہ یا تردید فی الماہیہ. ٹھیک ہے، غیر معقول اذ ان كل ماہیت تفرض لابد ان تكون متعینہ فی حد ذاتها. کیوں؟ اور یہ دونوں چیزیں دیکھیے ماہیت میں کبھی تردید بھی نہیں آ سکتی ہے، ماہیت میں کبھی تبدل و تغیر بھی نہیں آ سکتا. کیوں؟ اذ ان كل ماہیت تفرض لابد ان تكون متعینہ فی حد ذاتها، اس لیے کہ ماہیت کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کہیں کہ یہ ماہیت ہے تو ماہیت کے لیے کیا ہے؟ ماہیت کا معین ہونا ضروری ہے. آپ ایک بات کہیے، یا تو کہیے کہ 10 اجزاء والی ماہیت ہے نماز کی، یا پھر 11 یا پھر 7، جو بھی کہیں تردد سے بچنے کے ہاں تردد نہ ہو. وَإِنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً مِنْ جِهَةِ تَشَخُّصَاتِ الْفَرْدِ، ہاں گرچہ فردی اعتبار سے فرد میں اگر اختلاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ماہیت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ماہیت ایک ہونی چاہیے. وَالتَّبَدُّلُ أَوِ التَّرْدِيدُ فِي ذَاتِ الْمَاهِيَّةِ مَعْنَاهُ إِبْهَامٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ. اور اگر آپ خود ماہیت میں تردید کو وجود بخش ہیں، خود ماہیت میں متردد ہیں یا خود ماہیت میں تبدل ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ماہیت ہی جو اصلاً مبہم ہو رہی، اور ماہیت جو ہے کوئی مبہم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماہیت کا مبہم ہونا محال ہے، پھر وہ حقیقت ہی نہیں رہ جائے گی. واضح ہوگا، یہ سارا خلاصہ اشکال تھا.
اگر ہم اس پورے اشکال کو اگر دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مصنف کے مختار پر اشکال یہ لازم آنا ہے کہ اگر ہم وضع الفاظ عبادات و معاملات کے عامی قائل ہو جائیں گے کہ یہ عام کے لیے وضع کیے گئے ہیں تو اس سے ماہیت میں تردد اور تردید جو ہے وہ لازم آ رہا ہے جو کہ محال ہے. بس یہ ایک جملہ ہے. مصنف کے مختار سے کیا لازم آ رہا ہے؟ ماہیت میں تغیر اور تردید، اور یہ دونوں محال ہے. تبدیل و تردید آ رہا. ٹھیک ہے. جی. اب دفع مصنف اس کو دفع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان هذا التبادل في الاجزاء وتكسر مراتب الفاصله لا يمنع من فرض قدر المشترک جمع بین الافراد. مصنف کہنے کہ ٹھیک ہے یہ اجزاء میں تبادل، یعنی کبھی اجزاء کا بدل جانا. دیکھیے کبھی کیا ہے تشہد کے بنا نماز ہے، ٹھیک ہے، کبھی جو ہے کیا ہے تشہد کے ساتھ نماز ہے، تبدیلی ہوگی. کبھی قنوت کے ساتھ نماز ہے، کبھی قنوت کے ساتھ نماز نہیں ہے نا. کبھی رکوع کے ساتھ ہے، کبھی رکوع کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو تبادل ہے، یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے اجزاء میں، اور مراتب فاسدہ جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں. کبھی رکوع کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو رہی ہے، کبھی سجدے کی نہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہے نا الگ. تو کہہ رہے ہیں یہ جو مراتب فاسدہ مختلف ہیں، کہہ رہے ہیں ان کے باوجود بھی مصنف کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے کہ ہم ایک قدر جامع کو فرض کر لیں. یعنی ایک قدر جامع بہرحال ہمارے بیچ میں ہے نماز کے لیے، جس کے لیے ہم کہہ سکیں کہ نماز وہ ہے کہ جس کے اندر کم سے کم 5 اجزاء پائے جاتے ہیں، 5 ارکان پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے ولا تبدل و تردید فی ذات الحقیقت جامع بین الافراد، اور وہ جو جامع افراد ہے جس کے لیے ہمارا فرض کرنا ممکن ہے، کہ اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی تردید جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے. حتیٰ آپ یہ کہیں کہ تغیر فی الماہیہ اور تردید فی الماہیہ والا اشکال لازم آ رہا ہے. کہے کہ نہیں، وہ اپنے حال پر باقی ہے. کہے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو مثال سنیے. وہذا نظیر لفظ الکلمۃ لفظ الکلمہ، جیسے لفظ کلمہ ہے. جب آپ تعریف کرتے کلمہ کیا ہے تو آپ نے کہا الموضوع لما ترکب من حرفین فصاعد. کلمہ وہ ہوتا ہے کہ جو وضع کیا گیا ہو 2 یا اس سے زیادہ. تو اب دیکھیے آپ نے یہ تعریف کی، اب یہی کلمہ جو ہے وہ کبھی کیا بنتا ہے، کبھی مثلا کلمہ علی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے، کبھی زید کو کہتے ہیں یہ کلمہ. دیکھیے اب علی میں عین لام یا، ٹھیک ہے، زید میں زا یا دال، تو الگ الگ ہیں. تو مصنف کہتے ہیں یہاں پر بھی وہی الاشکال ہونا چاہیے. دیکھیے ایک میں جو ہے عین لام یا ہے، ایک میں زا یا دال ہے، تو تبدیلی ہو رہی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ لیکن یہاں پر آپ اشکال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر جو تبدیلی ہے یہ تشخصات فردیہ کے اعتبار سے ہے. قدر جامع جو ہم نے فرض کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہی مسئلہ نماز کا ہے. ٹھیک ہے. نماز کی جو 11 اجزاء ہیں ان سب کو ہم نے فرض کر کے ایک قدر جامع کے لیے ہم نے وضع کیا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ نماز وہ ہے کہ جس میں کم از کم 5 اجزاء پائے جائیں. 11 میں سے 5. ٹھیک ہے، کم از کم. اب زیادہ سے زیادہ اس کے جو 11 اجزاء ہیں وہ تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ ہو. تو اس طریقے سے یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہے قدر جامع، اس طریقے سے وہاں پر قدر کوئی اشکال نہیں. لیکن یہاں پر جیسے یہ ہے کلمے کی تعریف 2 سے زیادہ ہو تو 2 جو ہے یہ صحیح تعداد ہے اس کی. لیکن نماز میں 6 تعداد جو ہے رکن جو ارکان ہیں اس میں ہم دھوکے سے چھوڑے یا جان کے چھوڑے نماز باطل ہے. لیکن جو غیر ارکان ہے اگر ہم اسے دھوکے سے بھی جان کے چھوڑے تو نماز باطل ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر کلمے کی جو تعریف ہے وہ 2 یہ 2 سے زیادہ ہو، یہ صحیح یعنی حد ہے اس کی 2 ہے. لیکن نماز میں ایسا نہیں ہے نا، ارکان 5 ہے وہ صحیح ہے، لیکن اگر ہم جو غیر ارکان ہیں انہیں جان کے چھوڑا تو نماز باطل ہو رہی ہے. یہ بات اس کی نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز مطلب یہ نہیں کہ آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے مصنف سے کہ آپ ماہیت نماز بتائیے کہ نماز کی ماہیت کیا ہے. تو مصنف کیا کہیں گے؟ مصنف یہ کہیں گے کہ نماز کی ماہیت یہ ہے کہ جس میں کم از کم 5 اجزاء فصاعدن ہو. تو یہ ماہیت ہے. 5 ہوگا تو پھر کیا کہیں گے اسے؟ پھر نماز ہی نہیں کہیں گے. عام میں بھی شمار نہیں ہوگی. نہیں مطلب اس پہ وہ عام کہیں گے فاسد نماز ہوگی، فاسد نماز ہوگی. لیکن اصل یہاں پہ اشکال عامی اور صحت والی نہیں ہے. عام اور صحت کی اصل اشکال جو ان کا یہ ہے کہ ماہیت میں کیسے تبدیلی آ رہی ہے. مصنف کہہ رہے کہ نہیں ہمیں قدر جامع فرض کر جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. دیکھیے ایک بات آئے گی تو کہہ رہے کہ ہم نے نماز کی تعریف میں کیا کہا کہ جو کلمے کی جو 2 یا 2 سے زیادہ حروف سے مل کر بنے وہ یکون جامع بین الافراد ہوا ما ترکب من حرفین فصاعدا. تو دیکھیے ان جو حروف کے جو افراد ہیں ان میں جامع کیا ہے؟
دو حروف دو اس یا سے زیادہ. ٹھیک ہے. کلمے کے لیے جامع ہے جی ما ان الحروف کثیرہ. دیکھیے جبکہ حروف کتنے ہیں؟ کثیر. زیادہ ہے بہت زیادہ 28 حروف ہیں. جی. اگر حمزہ کے ساتھ پڑھی تو 29 ہیں. ٹھیک ہے. جی لیکن ہم نے کیا کہا؟ ایک قدر جامع فرض کیا 2 یا اس سے زیادہ. تو اجزائے نماز 11 ہیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قدر جامع میں کہہ رہے ہیں کہ 5 یا اس سے زیادہ. ٹھیک ہے. فربما تترکب بول کے دیکھیے فربما تترکب الکلمہ من الف والباء کا اب. ٹھیک. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کلمہ جو ہے بس الف اور با سے مل کے بن گیا. ٹھیک. اب ویصدق علیہ انہا کلمہ، اور اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے. وربما تترک من حرفین آخرین. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 2 الگ حروف سے جس میں الف با نہیں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ید یا اور دال سے مل کر بنا ویصدق علیہ انہا کلمہ. اس کو بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں. وہاکذا. اور اس طریقے سے آپ فرض کرتے جائیں عین لام یا زا یا دال. فیم میم فم. فکل حرف یجوز ان یکون داخلا وخارجا فی مختلف الکلمات مع صدق اسم الکلمہ. دیکھیے تو کیا ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حروف کبھی داخل ہو رہے ہیں ہاں تو اس کو کلمہ کہہ رہے ہیں، کبھی خارج ہو رہے ہیں پھر بھی ہم کلمہ کہہ رہے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں یہی حال نماز میں بھی ہے. دیکھیے وہ کیف. اب اس کو کیسے آپ تصحیح کیسے کریں گے اس کی؟ وہ کیفیت تصحیح وظیفہ ذالک ان الواضح. دیکھیے یتصور اولا جمیع الحروف الہجائیہ. وقت. اب سوال یہ کہ کیسے وضع کیا گیا؟ تو وضع اس طریقے سے کیا گیا کہ واضح جب وضع کر رہا تھا کلمے کو تو اس نے کیا کیا؟ اس نے الگ الگ سے اب فم ید اس کو نہیں تصور کیا ہے. جمیل حرف ہاں، جائے گا. اس نے تمام حروف ہجائیہ کو جو 28 اور 29 بھی ہیں تصور. سب کو تصور کیا. ٹھیک ہے. جب سب کو تصور کیا تو ثم یضع لفظ الکلمہ بإزاء طبیعۃ المرکب من اثنین فصاعدا الی حد 7 حروف مثلا. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک وضع کیا. تمام حروف کو اپنے ذہن میں رکھ کر کلمے کی تعریف میں یہ کہا کہ حروف کلمہ وہ ہوتا ہے کہ جو ان 28 حروف میں سے دو یا اس سے زیادہ سے مل کر بنے. تو اب دیکھیے اور حد اقصیٰ بھی بتایا. حد اقل یعنی 2 سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے. اور حد اقصیٰ 7 سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے. چونکہ 7 تک کا کلمہ ہوتا ہے 7 حروف تک کا. یہ بتا دیا. اب ان 28 میں سے جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں جسے بھی چاہے نکال لیں تو کلمہ بہرحال بن جائے. بات واضح. والغرض من التقعید بقولنا فصاعدا. اب یہ جو کہا گیا کہ من حرفین فصاعدا. فصاعدا کیوں کہا؟ کہ بیان ان الکلمہ تصدق علی الاکثر من حرفین. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کلمہ ضرور صرف 2 سے نہیں بنتا 2 حروف سے بلکہ 2 سے زیادہ سے بھی بن سکتا ہے. اس سے زیر فرزدق مثلا کا صدقها علی المرکب من حرفین. اس طریقے سے اگر 2 جیسے 2 سے مل کے بنے تو اس کو کلمہ کہتے ہیں. 2 سے زیادہ سے مل کر چاہے تو کلمہ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے اب کہہ رہا ہے کہ یہ مثال آپ نے دیکھی اور اس مثال میں جو آپ نے دیکھا تو یہاں پہ کیا ہے؟ لا یلزم التردید فی الماہیہ. یہاں پر حروف بدل رہے ہیں حروف بدل رہے ہیں لیکن پھر بھی ماہیت جو ایک ہے. اور ماہیت کیا ہے؟ وہ 2 سے زیادہ. 2 یا 2 سے زیادہ. ٹھیک ہے. فإن الماہیہ الموضوع ہے طبیعت اللفظ الکلی المترکب من حرفین فصاعدا. اس لیے کہ ماہیت کیا ہے؟ ماہیت وہ لفظ کلی ہے کہ جو مرکب ہے 2 حروف یا اس سے زیادہ سے. تو ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. والتبدل والتضیع انما يكون في اجزاء افراد الماہیہ. ماہیت کے جو افراد ہیں وہ بدل رہے ہیں. یہ جو حروف ہیں یہ بدل رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور آپ اس میں اشکال بھی نہیں کر اس میں قبول کر رہے ہیں. وقد یسمى ذلك بالکلی فی المعین. اس کو ہم کبھی کبھی کیا کہتے ہیں؟ کلی فی المعین کہتے ہیں. یعنی کیا مطلب کلی فی المعین؟ یعنی کہا جیسے دیکھیے معین ہے کہ آپ معین کیسے ہیں کہ حروف ہجائیہ میں سے ہو یہ معین ہو گیا. اور کلی کیسے ہیں کہ حروف ہجائیہ میں سے کچھ بھی بنا دیں آپ جو چاہے بنا لیں. تو یہ سب یہ کلی ہے کہ نہیں؟ جی جی جی. اب الکلی المحصور فی اجزاء. پھر اس کو یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی اصطلاح اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایسا کلی کہ جو محصور ہے اجزائے معین میں. یعنی کیا مطلب 28 میں ہے. آپ گئے دکان پر. ٹھیک ہے. دکان پہ مثلا آپ نے دیکھا کہ بہت سا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے گیہوں کا ایک جم غفیر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے آپ نے کہا کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ اس میں سے 20 کلو دو. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے یہ تو معین کر دیا آپ نے کہ یہ جو ہے مطلب یہ جو رکھا ہوا ہے گیہوں اس میں سے ہمیں چاہیے یہ معین ہو گیا. لیکن 20 کلو یہ معین نہیں ہو. چاہے تو آگے کی طرف سے دے دے پیچھے سے دے دے اوپر سے دے دے نیچے سے کہیں سے بھی دے. لیکن یہ آپ اور کہاں جہاں سے بھی دے گا آپ اشکال نہیں کریں گے. نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہاں سے ہٹا کے کہیں اور سے لا کر دے کسی اور کی دکان سے تو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں سے دے رہا تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہی یعنی کلی فی المعین یہی ہے
کہ معین آپ نے کیا کہ 28 حروف میں سے کسی سے بنے، اب چاہے جس حروف سے بن جائے کوئی مشکل نہیں ہے. تو جو کلیت بھی ہے اس میں اور تعین بھی ہے. تعین 28 میں سے ہو اور کلیت یہ جس سے چاہے ہو جائے، جیسا کہ آپ نے وہاں پہ گیہوں کی اس مثال میں کیا ہے کہ نہیں. واضح ہوگی بات. وہ فی المثال اجزاء المعینہ ہے الحروف الہجائیہ. دیکھیے اور جو اجزاء معینہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ حروف ہجائیہ. یعنی آپ دیکھیے آپ نے جو کہا آپ کے مثال میں تعین بھی ہے اور کلیت بھی ہے. تعین یہ ہے کہ 28 حروف میں سے بنے کلمہ، اور کلیت کیا ہے کہ 28 میں سے جس سے چاہے بنا دے. ٹھیک ہے. تو مثال میں کیا کیا، آپ کو گیہوں چاہیے، اس میں سے چاہیے یہ تعین ہے، جہاں سے چاہیے وہ تعین، ہاں جہاں سے چاہے وہ دے دے، وہ اس کی کلیت ہے. اسے کہتے ہیں کلی فی المعین یا کلی المحصور فی اجزاء معین. وعلی ھذا. کہ یہ مثال اگر آپ سمجھ میں گئے تو اسی پر قیاس کیجئے. ہم نے جو مثال فرض کیا ہے کیا اجزاء وہ کیا جو الفاظ عبادات ہیں یا الفاظ معاملات یہ وضع کیے گئے ہیں کس کے لیے؟ عام کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر وضع ممکن ہے اور قدر جامع بھی ہم فرض کر سکتے ہیں، اور تبدل جو ہے ماہیت پہ یا تردید فی الماہیہ والا اشکال لازم نہیں آ رہا. کیسے؟ سنیے. ینبغی ان یقاس لفظ صلاۃ مثلا. آپ لفظ صلاۃ کو دیکھ لیجیے، قیاس کیجیے کیسے. فإنه يمكن تصور جميع اجزاء الصلاۃ فی مراتبها كلها. کہ آپ کیا کریں یہاں پر آپ تمام اجزاء صلاۃ کو، ٹھیک ہے، آپ کیا کریں اس کے تمام مراتب صحت جتنے ہیں، مراتب فساد جتنے ہیں، سب کو آپ نے تصور کیا ہاں، اور اس کے بعد سے کیا کیا، وہی اجزاء حاضر اجزاء معینہ معروف کالحروف. اور وہ اجزاء کیا ہے جس طریقے سے حروف ہجائیہ ہیں ہے نا 28، اس طریقے سے نماز کے اجزاء 11 معین ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کیا، فَيَزَّأُ اللَّفْظُ بِإِزَاءِ طَبِيعَةِ الْأَمْرِ الْمُرَكَّبِ مِنْ 5 أَجْزَاءٍ مِنْهَا. پھر آپ نے کیا کیا، ایک طبیعت کے لیے لفظ کو وضع کیا. کیا کہا کہ 11 ہیں اس کے اجزاء، لیکن آپ نے کیا کہا ایک طبیعت فرض کی کہ نماز وہ ہے کہ جس میں کم سے کم جو 5 اجزاء سے مرکب ہو کر بنے. اب یہ 5 اجزاء کبھی جو کیا ہے رکوع سے مل کر بنتا ہے، کبھی رکوع نکل جاتا ہے، کبھی سجدہ آئے سجدہ نکل جائے، کبھی تشہد آئے تشہد پھر نکل جائے، کبھی قنوت آئے کبھی قنوت نکل جائے. تو آپ نے کہا کہ 5 اجزاء ہونے چاہیے اس میں. اب ان میں سے 11 میں سے 5 جو بھی آ جائے، جس طریقے سے وہاں 28 میں سے جو آئے جو حرف آئے کلمہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے 11 اجزاء میں سے 5 ہونے چاہیے. اب وہ کون 5 ہونے چاہیے؟ یہ کلیت ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیے، یہاں پر بھی کلیت اور تعین ہے. کلیت کہاں ہے تعین کہاں ہے بتائیے نماز والی مثال میں. تعین جو 5 ہے، تعین 5 ہے نہیں تعین 11 ہے. 11 تعین 11 ہے، کلی 11 ہے، تعین 5 ہے. جی تعین 5 ہے، کلی جو ہے 11 ہے. کلی ہو گیا نا. تو کیسے ہو گیا اس کو مطلب مثال سے بتائیے کیسے تعین ہو، کیسے تعین ہے کیسے کلیت ہے. چلو کوئی مثال دیکھتے ہیں. کلی ہے 11، تو 11 کلی چیزیں ہیں، اور اس میں سے تعین شدہ جو ہے 5 ہے. اگر جو 5 میں سے ایک بھی اگر جو فاقد ہو رہا ہے ہٹ رہا ہے تو نماز کے اطلاق نماز نہیں ہوگا اس پہ. یہ کلی یہی، ہاں ہم بھی یہی مثال دے رہے ہیں قربے والی. کلی تو ہے یہ 11 ہو گئے، کل ہو گئے. اب ان میں سے ہم نے معین جو کہ وہ ہے 5. ہاں اس میں 28 والے ہم نے کیا کہا تھا، 28 کیا ہے معین ہے یا کلی ہے؟ 28 حروف کلی معین ہے. معین ہے. تو یہاں پہ بھی نماز کی 11 اجزاء معین ہیں. عمومیت کہاں ہے؟ کلیت یہ ہے کہ ان 11 میں سے 5 جو ہے وہ آپ جس کے چاہیں لا کے دے دیں، لا کے پیش کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا کہ ہمیں 5 اجزاء والی نماز چاہیے ان 11 میں سے. اب یہ 5 اجزاء جو مل کر بنا دے، کبھی رکوع سجدہ سے مل کر بن جائیں گے صرف ارکان، کبھی غیر ارکان، کبھی بات واضح ہے. یہاں پہ الٹا ہے جب کہا. ٹھیک ہے. فَإِنْدَ وجود تمام الاجزاء يصدق على المركب انه صلاۃ. جب تمام کے تمام اجزاء موجود ہوتے ہیں تو اس پر صادق آتا ہے کہ یہ نماز ہے. ٹھیک ہے. وَعِنْدَ وجود بعضها، اور اگر بعض ہوتے ہیں یعنی 11 نہیں بلکہ 5 ہی ہیں مثلا، جو کہ عقل تقدیر ہم نے فرض کیا ہے کہ کم سے کم 5 اجزاء ہونے چاہیے نماز میں، تو کیا ہوگا یصدق کی صلاۃ، تو اس پر بھی آپ نماز کا اطلاق کرتے ہیں. بات واضح ہے. یہاں پر تھوڑا سا اشکال کریں مصنف تو یہ کہہ رہے ہیں بل الحق ان الذي لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحیحہ. مصنف یہ کہہ رہے ہیں یہ جو اشکال آپ نے کیا ہے نا کہ مطلب ایک مرتبہ ایک جامع کا تصور جو ممکن نہیں ہے،
ہاں کہہ رہے ہیں یہ جامع کا تصور ہم عامی کے اوپر نہیں آ رہا ہے، یہ اشکال تصور جامع ممکن نہیں ہے، یہ آپ صحیح کے اوپر آ رہا ہے. کیوں اس لیے کہ ہم عامی کیا ہیں، ہم عامی تو فاسد نماز کو بھی کہتے ہیں کہ نماز ہے، صحیح نماز کو بھی کہتے ہیں کہ نماز ہے، جو 11 اجزاء ہیں اس کو بھی کہیں گے نماز ہے، جو 7 اجزاء ہیں 5 اجزاء ان کو بھی کہیں گے نماز ہے. تو ہم پر یہ اشکال نہیں آ رہا ہے. اشکال یہ والا کہ قدر جامع کا فرض کرنا یہ صحیح والے کے اوپر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی تو آپ صحیح والے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک نماز میں قدر جامع کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھیے عامی تو کہہ سکتا ہے کہ 10 اجزاء والا بھی 10 جز والا بھی نماز ہے، اگر 10 اجزاء پایا تو بھی نماز ہے، ٹھیک ہے، گرچہ نماز فاسد ہو. مثال کے طور پر 5 اجزاء ہے پھر بھی نماز ہے، کیوں؟ اس گرچہ نماز فاسد ہی کیوں نہ ہو. لیکن جو صحیح ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 11 اجزاء تو 10 اجزاء والے کو نماز وہ نہیں مانے گا. بات واضح ہے. تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اشکال آپ پر لازم آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ کس طریقے سے آ رہا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اس کو جو ہے ہم اس مختصر کتاب میں ذکر نہیں کریں گے، اسے پھر کبھی اور ذکر کریں گے. السلام علیکم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.